جولائی 2007 میں لال مسجد آپریشن کے حوالے سے آپ نے بیان دیا مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی آخری کوششیں کر رہے ہیں۔ بعد ازاں چودھری شجاعت حسین نے بتایا کہ وہ مذاکرات سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اجاز کیا اس مسئلے کے میں چودھری شجاعت ایوان صدر سے کوئی ڈرافٹ لے کے آئے تھے؟ تو وہ ڈرافٹ مختلف تھا جو آپ نے وعدے کیے تھے؟ اتنا بھی مختلف نہیں تھا جتنا کہ سمجھا گیا۔ اپنے گھر سے کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ جگہ ان کو دے گی رہنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جی اسلحہ ہم ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلحہ بھی آپ اپنا جو لائسنس والا ہے آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ جھگڑا اس بات سے شروع ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مدرسہ ہے اس پہ ایک کمیٹی بنے گی جس میں میرا خیال ہے وزارت مذہبی امور یا اوقاف کا کوئی ہوگا، ایک وفاق المدارس کا ہوگا، یا وفاق المدارس کو ڈالنا بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، چوہدری صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ یعنی وہ تقریباً وہی مطالبات تھے جو ان کے مطالبات تھے۔ کسی بات پہ وفاق والے جو تھے نا وہ چاہتے تھے کہ کمیٹی نہ بنے، وفاق المدارس والے، کہ ہم اس کو چلائیں۔ اب جب وہ کمیٹی بن گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح تھی، کہ اس وقت چاہیے تھا کہ ایک جوائنٹ کمیٹی ہوتی تاکہ ایک دوسرے سے اگر کوئی بات چیت کرنی یا کوئی اختلاف ہے اس کو دور کیا جائے۔ اس بات پر وفاق والے ناراض ہو گئے۔ آپریشن پھر کیسے شروع ہوا؟ آپریشن شروع ہوا، پھر اس کے بعد جب وفاق والے چلے گئے، ان کو بلانے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد ہم نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں سارا کچھ بتایا کہ یہ ہوا ہے اب تک، اور ہماری ابھی بھی کوشش ہے۔ اب یہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا۔ پھر وہاں سے ہمیں کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، اور ہم ابھی جا ہی رہے تھے تو پہلا دھماکہ ہوا۔ جو اجاز کیا یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سب خرابی کر رہے تھے؟ لازم بات ہے، دیکھیں میں جو آخری دفعہ اندر گیا ہوں تو میرا خیال ہے کوئی 1700 تو نہیں کہوں گا میں، تقریباً 1200-1500 لوگ تھے اندر جو میں میٹنگ کرنے کے لیے گیا ہوں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کے بلکہ پاؤں بھی پکڑے، ان کی داڑھی کو بھی ہاتھ لگایا، اور ہوا یہ تھا کہ میں نے انہیں کہا کہ یار اس معاملے کو حل کریں۔ وہ لوگ کون تھے جو 1500-1700 اندر تھے؟ اب اس میں دیکھیں نا کئی لوگ آئے جو کہا گیا، اس میں کچھ لوگ تھے جن کا تعلق کسی سے تھا، ان کو پکڑا گیا، روکا گیا، پولیس اسٹیشن لے کر گئے، پھر وہ چھوٹ گئے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ کہتے ہیں کہ وانٹڈ تھے اور پھر وہاں بھی موجود تھے۔ عمران خان کی ایک میٹنگ ہے جنرل باجوہ کے ساتھ، آپ نے شیڈول کروائی تھی، وہ ہو نہیں سکی میٹنگ۔ آپ کیوں میٹنگ کروانا چاہ رہے تھے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کو میں نے جہاز میں بتایا کہ آپ کے معاملات خراب ہیں۔ مجھے معلوم ہوا مارچ کے شروع میں، جب ان کی حکومت 2023 کی بات کر رہا ہوں، جب ان کی حکومت 9 اپریل کو ختم ہوئی، کہ یہ پلان بن رہا ہے اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان۔ تو پہلی ملاقات میں نے 5 مارچ کو 3.5 سال کی یا 3.25 سال، مجھے پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ رہے۔ الیکشن 2018 کا جو تھا وہ ہم نے ایز کولیشن لڑا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ کولیشن ان دا سینس کہ ان کا ایم این اے ڈسکوالیفائی ہو گیا، تو انہوں نے کہا یار کہ پی ایم ایل زیڈ جو ہے اس کے خلاف ہم نے کوئی بندہ نہیں کھڑا کرنا، لیکن میں وہ الیکشن ہار گیا، پھر بعد میں کسی کی نظر ہو گیا۔ تو 5 مارچ کو میں ان سے ملا، اور یہ بات جو میں نے نواز شریف کو بتائی تھی یہ میں نے رپیٹ کی خان صاحب کے آگے۔ میں نے کہا کہ یہ میں نے ان کو بتایا تھا اور یہ سٹوری سنائی تھوڑی سی، تو کہنے لگے مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں کہا جس پوزیشن میں نواز شریف صاحب تھے 1999 سپٹمبر میں، آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ لیکن وہ میٹنگ میں عمران خان نہیں گیا، پھر نہیں وہ میٹنگ ہو نہیں سکی، اس دن گولی چل گئی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے دنیا ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتی، تو پھر کشمیر پر دہائیوں سے جو جاری بھارتی جارحیت ہے اور عالمی برادری کی خاموشی ہے، تو پاکستان کے بیانیے کو جو مسترد کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بیانیے کو مسترد تو کیا جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ریسنٹ لے لیتے نا، اب مئی، ہاں آپ نے کہا 25 آپ نے لکھا شکر الحمدللہ ہندوستان کی پٹائی کے بعد کچھ آوازیں جو خاموش تھی بولنے لگی۔ بالکل۔ میں نے کہا دیکھیں نا، کشمیر کا مسئلہ تو سب سے زیادہ اس پوری مارکے کے اندر کون اجاگر ہوا ہے؟ کشمیر اجاگر ہوا ہے۔
یہ جو پروگرام بنایا گیا تھا، میں نے کہا کہ یہ بھی پہلگام کا جو حادثہ ہوا ہے یہ بھی ایک موساد اور رو کا جوائنٹ آپریشن تھا تاکہ پاکستان پر حملہ کیا جاتا. پاکستان پر حملہ کیوں کرنا تھا؟ کہ ایران پہ حملہ کرنا تھا پہلے پاکستان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. یاد ہے بائی دی وے بیچ باتوں میں سے بات آئی، کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کے والد نے تھریٹ کیا تھا راجیو کو جب دونوں ممالک کی فورسز آئی بال ٹو آئی بال کھڑی تھیں کہ اگر یہ ہوا تو پھر ہم فرسٹ اسٹرائک کا حق استعمال کریں گے؟ کیا آپ کے علم میں ہے ایسی کوئی بات؟ نہیں تو بالکل یہ تو حقیقت ہے. یہ بات راجہ ظفر الحق صاحب نے بیلجیم میں ہم اکٹھے تھے ایک ٹور میں، تو اوورسیز پاکستانیوں نے ہمارا ایک استقبالیہ دیا ہوا تھا. وہاں انہوں نے پورا یہ قصہ سنایا کیونکہ وہ ساتھ تھے کہ کیسے ہم گئے وہاں پر اور اتنا خطرہ تھا کہ اب جنگ لگے گی. اور جنرل صاحب کرکٹ میچ دیکھنے چلے گئے تو مجھے یہ ڈر تھا کہ جب واپس پہنچیں گے تو اگر حملہ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کرکٹ دیکھ رہے تھے. کہہ رہے جب ہم سارے چڑھ گئے جہاز میں تو جنرل صاحب اس کو ملتے ہوئے رکے، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اور جب وہ جہاز میں آئے تو حشاش بشاش تھے اور ریلیکس تھے. میں ان کے ساتھ بیٹھا جا کر، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ ہماری جان نکلی ہوئی ہے اور آپ مسکراتے ہوئے آئے. تو پھر انہوں نے پھر بتایا کہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ قصہ انہوں نے پھر سارا سنایا وہاں پر. تو جو ساتھ میاں نواشی بھی ساتھ تھے اس ٹرپ میں میرے خیال میں، لیکن ان کو اتنا علم نہیں تھا جتنا راجہ ظفر الحق کو علم تھا اس کا. اور پھر یہ تو اب ان کے اپنے جو اس وقت کے سیکورٹی ایڈوائزر پر نام کیا نام ہے، اس نے لکھا بھی ہے انڈیا ٹوڈے میں. آپ نے 2024 میں 9 مئی کے مجرموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، ٹھیک. اب ان مجرموں کو سزا بھی ہو رہی ہے. اب وہ جو سزائیں ہو رہی ہیں وہ عدالتیں ختم بھی کر سکتی ہیں، تو اب کیا موقف ہوگا کہ عدالتیں وہ سزائیں ختم کر دیں؟ 2 مرتبہ میں نے، ایک دفعہ 1997 پہ جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا، میں نے اسی دن BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دس از اے بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان. بلکہ اس کا نوٹس بھی لیا تھا، میاں صاحب کو اچھا بھی نہیں لگا تھا، لیکن میں بینگ دا سینئر وائس پریزیڈنٹ آف دا پارٹی آئی سیڈ دیٹ. اسی طرح 9 مئی کو بھی میں نے اسی دن رات کو ٹویٹ کی تھی کہ اٹ از پرابلی واٹ ایور دا ورڈز ور سملر، کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر بجائے پولیٹیکل پارٹیز کمنگ اگینسٹ ایچ ادر، اٹ واز اے پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ. اور اٹ واز اے ویری بیڈ پریسیڈنس وچ واز بینگ انیشیٹڈ کہ کل کو کسی بھی اگر یہ اس میں کامیابی ہو جاتی فرض کریں تو پھر ہر پولیٹیکل پارٹی نے کہا تھا جی اسی دوسری پارٹی نال کیوں لڑی ہے، حکومت نال کیوں لڑی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آج جو سزائیں ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں. اعجاز، پھر بریک کا مسئلہ ہے، مجبوری ہوتی ہے ہماری. ہم جا رہے ہیں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجہ گفتگو ہو رہی ہے اعجاز الحق سے. آئیے گفتگو جہاں چھوڑی تھی وہیں سے اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے آپ نے کہا کہ دونوں جماعتوں میں ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ بات چیت آگے بڑھے. کیا آپ بتائیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیوں کر وہ مذاکرات نہیں چاہتے؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو میں نے فیل کی نا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے اس کے دوران. آپ نے تو 26 آئینی ترمیم میں ووٹ دیا؟ ہاں دیا ووٹ، میں کون سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں دیا، میں بالکل ووٹ دیا. اور اس وقت ووٹ دیا جب وہ سارا مسودہ جو تھا اٹ واز ایکسیپٹیبل ٹو PTI اینڈ JUIF اینڈ دی اپوزیشن آلسو. PMLN کی طرف سے تھے جو کہ ہاک جن کو میں کہتا ہوں، یا وہ تھے خواجہ آصف صاحب. ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. وہ پہلے دن ہی مذاکرات کے اندر نا ان تلخی سی ہوئی تو کھڑے ہو گئے کہ میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھوں گا، تو ان کو ریپلیس کر دیا رانا تنویر صاحب کے ساتھ. تو اس طرف سے سارے پازیٹیو تھے، باقی جو بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے اندر. اس طرف سے جو تھا نا اس پہ جو لوگ سمجھتے نا کہ سب سے زیادہ ہاکش ہے جو چیف منسٹر ہے KPK کا گنڈا پور، وہ سب سے زیادہ سافٹ نظر آیا مجھے، اور وہ چاہ رہا تھا کہ بات چیت آگے چلے. وہ واحد شخص ہے جس نے اوپنلی ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ پلیٹ فارم کے اوپر اس بات کو تسلیم کیا کہ 9 مئی میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ ہمارے لوگ تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے. لیکن صاحب کا لیڈر یہ معافی نہیں مانگتا. معافی نہیں، اس کو ان کو بھی کہا گیا تھا یہ جو آخری
ہوا لانگ مارچ نومبر 26 کو جہاں اسلام آباد، اس سے پہلے جو مذاکرات تھوڑے بہت ہوئے اس میں بڑا ہلکا سا لفظ کہا گیا تھا کہ کہہ دو آئی ریگریٹ واٹ ہیپنڈ، مطلب سنا یہ گیا ہے لیکن انہوں نے نہیں کہا ہوگا یا کہنا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ آخری دن پر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ان کی میٹنگ ہوئی گنڈاپور صاحب سے اور ان کی بیگم صاحب سے، تو اس میں پھر وہ جتنا ایگریمنٹ اس سے پیچھے ہوا تھا وہ سارا یو ٹرن ہو گیا۔ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کئی لوگوں پہ بات کی جاتے ہیں، مطلب اس میں جو بڑے ہاکش تھے اور میٹنگ کے اندر جو رہے اس میں عمر ایوب صاحب تھے جو کہ مطلب بڑا باتیں کرتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اوبیسلی جھگڑا جو بھی بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ جھگڑا، اے این پی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ان کا جو۔ لیکن اجاز کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کا سیاسی ڈائلاگ کے علاوہ کوئی حل ہے؟ حل ہر چیز کا ڈائلاگ سے ہی ہوتا ہے۔ 5 جون 2025 آپ کا ایک بیان، عمران خان کی فوری رہائی پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ لازم ہے کورٹ کے کیسز دیکھتے ہوئے کہا ہوگا یا کوئی سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے کہا ہوگا یا کسی نے سوال کیا ہوگا کہ کیا وہ فوری رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس کو میں کمپیئر کرتا ہوں 1999 12 اکتوبر کے کو کے بعد نواز شریف کو اس پوزیشن میں رکھتا ہوں۔ ہی واز ان اے مور ڈیفیکلٹ پوزیشن دین عمران خان از۔ وائی؟ کہ وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو گئی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، ہی پریویلڈ۔ اب اس کے جو بھی بات کرنی ہو آپ کریں کہ بھئی یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا اور جہاز اغوا نہیں کیا یا جو بھی کیا یا نہیں کیا، ان کو اٹھا کے لانڈی جیل سے اٹک سے اٹھانا، سیسنا میں ڈالنا، ہتھکڑیاں باندھنی، لے کے جانا لے کے آنا، ایگزیکٹلی اتنا ہی غصہ تھا ان کو، اس سے زیادہ غصہ ہو۔ اور کئی دفعہ بات چیت ہوئی، قطر کا فارن منسٹر آیا شیخ جاسم، پہلا بندہ تھا جو ان کو ملنے کے لیے گیا، تو جو چاہتے تھے کہ ہم ان کو قطر لے کر جائیں، بٹ ہی یوز ٹو ریفیوز۔ چودھری سرور آیا، سب سے پہلے ان کو بری میں ملا، ہی یوز ٹو ریفیوز کہ نہیں میں نہیں بات کروں گا، میں نیگوشیٹ نہیں کروں گا۔ میری ان سے چودھری سرور ہی واز ایم پی ایٹ دیٹ ٹائم، لیٹر بیکیم دی گورنر، وہ پہلے بندہ تھا جو فورنر ان کو ملا، جو برطانیہ سے آ کے ان کو ملا۔ اس کے بعد لوگ آتے رہے جاتے رہے جو بھی ہوا۔ تو لیکن ایک سٹیج پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یار کہ انف از انف، یہ تو ابھی جو آئی ہے حکومت یہ تو جانے والی نہیں ہے، اتنی جلدی فوجی سربراہ ہے، تو بیٹر گیٹ آؤٹ آف دس، کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا۔ تو ویری ڈیسائیڈیڈ، اٹ واز ڈیسائیڈیڈ ود ان اے منتھ۔ وہ مجھے پتہ لگ گیا، جس کے بارے میں میں نے ایک دو لوگوں سے باتیں کی، بڑا ہنگامہ ہو گیا فوج کے اندر بھی، جنرل پرویز مشرف ناراض ہو گئے کہ اس کو کیسے پتہ لگ گیا، لیکن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ تیاری ہے مہینے کے اندر اندر چلے جائیں گے۔ اسی طرح عمران خان کی پوزیشن ابھی وہی ہے، مطلب وہ تو تب ہم کہنا کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو گیٹ دا ریلیف جب ان کو آفر کی جائے۔ ان کو کوئی آفر ہوئی نہیں، تو یہ ان کا تسلیم کرنے کا تو بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو باہر آ کے کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ماننا، وہ تو مانے تب تو کوئی چیز آفر ہو۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں جس دن عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے نا کہ ہاں اب میں نے آگے چلنا ہے، تو معاملات جو ہے وہ خود بخود طے ہو جائے۔ ابھی آپ نے بات ایک کی کہ آپ کو جب ایک موقع پر صدر بنانے کی کوشش کی گئی پارٹی کا، تو آپ نے کسی نے کہا کہ یہ تو پھر بھٹو فیملی ورسز ضیاء الحق فیملی ہو جائے گا۔ اجاز مارچ 2024 میں جب سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے ٹرائل کو غیر شفاف قرار دیا، تو آپ نے پھر بیان دیا کہ بھٹو کا ریفرنس دوبارہ لا کر عدلیہ نے اپنا وقار مجروح کیا ہے۔ تو یہ آپ کی دشمنی ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ یقین کریں دشمنی کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کولیشن میں بیٹھے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کو جب ریویو ہو جائے ایک کیس کا، اس کو کہیں آپ لے جا ہی نہیں سکتے۔ جب صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہی کین ریفر دی ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان، ہی ہیز دی کانسٹیٹیوشنل پاور ود ہم، پھر کیا ہوا؟ ہی ریفرڈ اٹ۔ ہاں، ہی ریفرڈ اٹ، they had no question of law in it۔ ڈبیٹ تو بہت ہوئی۔ آپ کا یہ بیان کہ بھٹو کا ریفرنس دوبارہ لا کے عدلیہ نے اپنا وقار مجروح کیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں؟ وقار اپنا مجروح کیا کہ یہ کہا کہ جی فیئر ٹرائل نہیں ہوا، لیکن اس میں کوئی غلطی نہیں ہم نے کہا سکتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں ہونے والی ممکنہ تبدیلیاں پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کا باعث بنیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ کیا آپ جرگہ سسٹم کی حمایت کرتے ہیں؟ اب تو اس کا رجحان شہروں میں بھی آ چکا ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، جرگہ سسٹم ہونا چاہیے۔ اس کو شارٹ آف
گوئنگ تھرو دا لیگل پروسیس جرگا سسٹم کو حکومتی سطح پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور دی کانسٹیٹیوشن تو جرگا سسٹم کی اجازت نہیں دیتا. 26ویں ترمیم آ سکتی ہے تو 27ویں بھی آئے گی نا. تو پھر اس کو آپ کو اجازت ہے کہ آپ خود فیصلے کریں, کسی کو کہیں کہ یہ مجرم ہے اس کو گولی مار دیجیے؟ پہلا فیصلہ ایک ایمیکیبلی اگر ہو سکے, آپ وہاں بیٹھ کر, اگر آپ جرگے میں عموماً چیزیں طے ہو جاتی ہیں جب ہم جرگا کر رہے ہیں, اب آپ نے گھریلو جرگے نہیں دیکھنے شروع کر دیے کہ یہ خاتون اور یہ مرد غلط ہیں, گولی مار دو. نہیں وہ تو دیکھیں نا. اور آپ کے شہر راولپنڈی تک یہ جرگا سسٹم آ گیا. میں اس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. ہاں نہیں وہ اپنا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, لیکن شارٹ آف دیٹ ایک اچھا طریقہ کار ہے.